اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ ہم نے کلمہ کے سلسلہ میں ایک سیریز کا آغاز کیا تھا اور پچھلے پروگرام میں اس کو ہم نے اپنے اختتام تک پہنچایا۔ آج ہم آپ کی دانش کی نظر، آپ کی بصیرت کی نظر ایک نیا جو ہے موضوع بلکہ ایک نیا جہاں جو ہے وہ تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے فقر کے حوالے سے۔ آپ سب نے اس لفظ کو بہت دفعہ پڑھا، دیکھا، سنا اور سمجھا ہوگا۔ یہ نچیز فقیر نازیہ نور احسان باہو اپنے مرشد کامل ڈاکٹر محمد امام بخش کی نظر سے فقر کو میں آپ کے لیے کھولنے کی کوشش کروں گی۔ اور یہ فقر جو ہے دراصل جو ہے اس کے کیا اصطلاحی اور لغوی معنی ہیں؟ تو فقر کے جو لغوی معنی ہیں نا ایکچولی وہ احتیاج کے ہیں۔ عام طور پہ آپ سنتے ہیں تو فقر سے مراد لیا جاتا ہے فقیری، مفلسی، غربت اور تنگ دستی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام میں فقر سے کچھ اور مراد ہے۔ فقر دراصل دین اسلام کی حقیقت ہے اور اولیاء کرام، ولیاء اور ولایت اللہ تک رسائی کا طریقہ کار ہے۔ فقر سے مراد وہ راستہ یا طریقہ ہے جس سے مرشد کامل کاملہ بندے اور اللہ کے درمیان تمام حجابات، پردہ کو ہٹا کر اسم اللہ ذات کا معراج، دیدار اور وصل سے نوازتا ہے۔ اصل میں فقر جو ہے ایک خاص الخاص روحانی تربیت، باطنی آنکھ جو ہے وہ کھولنے اور مرشد کامل کاملہ کی فیوز و برکات کی انتہائی حد تک پہنچنے کا نام ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہی، بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن آج کل کے علماء نے صرف ظاہری نماز، تسبیح، اذکار، وظائف اور چلوں پر زور دی ہے۔ اصل شے کیا ہے؟ اصل شے توحید، رسالت، صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ کے عملی معنی سمجھنے میں اور جاننے میں، یعنی توحید، رسالت، صوم و صلاۃ اور حج زکوٰۃ کے جو ہم اپنانے سے، اس کو مارز وجود کرنے سے، پریکٹیکلی اس کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ہی اصل فقر جو ہے چھپا ہوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، اس دور کی ضرورت ہے، جزا اور سزا کے عملی مطلب کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کے ساتھ طریقت لازم و ملزوم ہے۔ طریقت کے بغیر کچھ نہیں، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ عمل ہو تو سب کچھ ہے۔ طریقت کے ساتھ، عمل کے ساتھ ہی فقر کی منازل طے ہوتی ہے اور مرشد کامل کاملہ حقیقت اور معرفت کا وہ نقطہ کھول دیتی ہے جس سے عرفان الہی حاصل ہوتا ہے اور بندی خدا، مرد مومن، مرد مومنہ، کامل مومن، کامل مومنہ کیا کرتے ہیں؟ پھر فقر کے اسرار و رموز کو پا جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اسم اللہ ذات کا معراج ہو جاتا ہے اور رگو پے میں ماندے کو سے قضا کے رنگوں کی طرح ہر طرف اپنے لامتناہی رنگ پھیلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اسم اللہ ذات کے حصول کی، دیدار کی اور اس معراج کی کہ جو ہے وہ قوس قزح کے رنگوں کی طرح ہر طرف اپنے لامتناہی رنگ جو ہے نا پھیلا دیتا ہے۔ اس فقیر نازیہ نور احسان باہو کے نزدیک اصل میں صبغۃ اللہ ہی فقر ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہی فقر ہے۔ اس لیے یہاں عرض کرتی ہوں، یہ رنگ تیرا رنگ،
یہ رنگ میرا رنگ، یہ رنگ تیرا رنگ، یہ رنگ میرا رنگ، یہ رنگ اول، یہ رنگ آخر، یہ رنگ ظاہر، یہ رنگ باطن، یہ رنگ اول، یہ رنگ آخر، یہ رنگ ظاہر، یہ رنگ باطن، یہ رنگ رحمان، یہ رنگ رحیم، یہ رنگ یا حیو، یہ رنگ حیو قیوم، یہ رنگ رحمان، یہ رنگ رحیم، یہ رنگ یا حیو، یہ رنگ یا قیوم، یہ رنگ ہو کا رنگ، یہ رنگ ہو کا رنگ، یہ رنگ صبغت اللہ کا رنگ۔ بس اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہی اصل فقر اور فقیری ہے۔ تھوڑا سا میں مزید اس کو کھولوں گی کہ فقیر کا لفظ بھی، جو ہم فقیر کہتے ہیں نا، فقیر ہے، فقیر کا لفظ جو ہے ایکچولی فقر سے نکلا ہے، اور یہ فقر جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ دنیاوی خواہشات، مادیت پرستی، نفسانی خواہشات سے مکمل اجتناب، برتنے والے کو اپنی زندگی کو خدا اور رسول کی اطاعت و رضاعت کے لیے وقف کرنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ یہ ہے فقیر کی اصل ڈیفینیشن۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں فقیر ہو گئے، نہیں۔ دنیاوی خواہشات، مادیت پرستی، نفسانی خواہشات سے اجتناب برتنا اور اپنی زندگی کو خدا اور رسول کی اطاعت و رضاعت کے لیے مکمل طور پر وقف کرنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ خود شناسی، خود سپردگی کا جب عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو فقر اور فقیری کہا جاتا ہے۔ بقول محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، ہر مقام خود رسیدن زندگی است، ہر مقام خود رسیدن زندگی است، ذات دا پہ پردہ دیدن زندگی است۔ اس کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ فقر کے انتہائی مقام پر پہنچنا حقیقی زندگی ہے، اور ذات حق کو بے پردہ دیکھنا صحیح زندگی ہے۔ فقر جو ہے، اگر ہم اس کو قرآنی استدلال کی روشنی میں تھوڑا سا انالیسس کریں تو فقر کا یہ عظیم المرتبت خزانہ معراج کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوتا ہے۔ معراج کی رات کو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب سے وصل کی انتہا کو خاص طور پر قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان کی ہے: فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پھر اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی ادنا کی تفصیل یہاں لفظوں میں ڈالنا انتہائی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوب کے درمیان، اللہ اور محبوب کے درمیان قرب کی کیا انتہا تھی۔ یہ معراج کے بعد نازل ہونے والی کچھ آیات سے اخذ کیا جا سکتا ہے، اور قرب اور وصال کی یہ انتہائی صورت یعنی یکتائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورہ فتح میں درج ہے: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ نبی کی اطاعت اور ان کے کتنا وہ ضروری ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر ایک جگہ اور فرمایا، وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک فرماتے ہیں قرآن میں کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں جو کہ ان کو پہچانے کا حکم دیا جاتا ہے، جو ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں بھی بندے کے اللہ سے وصال کی اسی صورت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ ترجمہ اس کا حدیث قدسی کا آپ نے کئی دفعہ شاید پڑھا ہو، دیکھا اور سنا ہو، کہ جب بندہ یا بندی زائد عبادات سے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے چلتا ہے۔ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
اور ہم انالیسس کریں تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا کمالات اور اوصاف سے نوازا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل مزاجی اور ان کی عاجزی اور ان کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ محبوب خدا ہونے کے باوجود آپ نے کبھی کسی خوبی پر نازا نہیں ہوئے، فخر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء گرامی اور پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عظیمیہ اور اوصاف حمیدہ کا عملی ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم جتنے بھی ہیں، جتنے 30,000 علوم قرآن مجید میں موجود ہیں، تمام علوم دین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبع ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے امتی ہیں۔ قرآن، حدیث، فقہ اور عقائد و عبادات کا محور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ مشکوات المصابی میں درج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پر فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علم کو اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا سوائے فخر کے علم کے۔ فخر کی کتنی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علم کو اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا سوائے فخر کے علم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی صورت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوا، یعنی روح کی اللہ تعالیٰ سے قرب کی وہ انتہا جہاں روح اللہ کا دیدار کرتی ہے اور اللہ کے وصل کی تکمیل پائی جاتی ہے۔ معراج امت کے لیے ایک تحفہ عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی معراج کو اللہ تعالیٰ سے بطور تحفہ اپنی امت کے لیے مانگ لیا۔ ظاہری پاکیزگی کے لیے صوم و صلات کا تحفہ اور باطنی پاکیزگی کے لیے فقر کا نور عطا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دیدار الہی کی راہ کھول دی اور ایسا انعام کیا امت پر جس سے پہلے کسی امت پر انعام نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی کسی پیغمبر اور نبی نے دیدار الہی کی التجا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی کسی نبی نے کہا دیدار الہی کے لیے التجا کی تو انہیں جواب میں کیا سننا پڑا؟ انہیں جواب میں یہ سننا پڑا، لن ترانی، یعنی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت محمدیہ کو معراج کی صورت میں دیدار کی جو نعمت عطا ہوئی، وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ عرفہ تحفہ، نعمت اور انعام ہے۔ یہ اتنا عظیم انعام اور نعمت ہے کہ دیدار الہی سے بڑھ کر، معراج سے بڑھ کر کوئی لذت اور نعمت نہیں ہے۔ اسی انعام اور نعمت کی لذت کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے امت میں شامل ہونے کی دعا کی ہے۔ عین الفقر کے حوالے سے تھوڑا سا میں یہاں بیان کروں، اس میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر لوگوں کی نگاہ میں معیوب اور حقیر ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حد گراں قدر چیز ہوگی، سب سے قیمتی چیز یہی ہوگی جس کے پاس فقر ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر دنیا میں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں باب فضیلت میں فقر کے متعلق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے مزید فرمایا کہ فقر جو ہے اصل میں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ موجب عزت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کی نعمت یعنی فقر کو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا، کیونکہ اس خزانے کو حاصل کرنے والا دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں، آسائشوں اور خزانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جسے تمام خزانوں کا مالک مل جائے یعنی اللہ مل جائے، اسے باقی خزانوں کی کیا ضرورت ہے؟
मालिक मिल जाए तो और क्या चाहिए, इससे बड़ी अनायत और क्या हो सकती है। मेराज ही असल में वो ख़ास अनायत है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार अंबिया हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पिछली तमाम उम्मतों पर फजीलत और सबकत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, फ़क्र जो है वो दीदार वसाल इलाही मुझसे है, यानी मेरी ज़ात ही फ़क्र है। एक और जगह फरमाया, जिसने मुझे देखा बेशक इसने हक को देखा, यानी जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को पहचाना इसने अल्लाह को पहचाना। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़क्र हासिल कर लिया, इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम निस्बत हासिल हो जाती है। कितनी बड़ी सादत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़क्र हासिल करते हैं उनको आपकी निस्बत हासिल हो जाती है। बात तो सारी निस्बत की है, करम तो सारा निस्बत का है। तो सिलसिला फ़क्र की जो, अगर हम इब्तिदा और वरासत को थोड़ा सा हम एनालिसिस करें तो फ़क्र की जिसकी इब्तिदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। सबसे पहले नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र की, जब उन्हें ये नेमत मिली तो उन्होंने ये नेमत फ़क्र की पहली सुल्तान हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने जो है उनको आगे वो अता की। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने आपसे फ़क्र की ये दौलत हासिल की। जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने दीदार इलाही हासिल किया और ज़ात की हकीकत तक रसाई हासिल की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मुझसे है, फ़ातिमा मुझसे है। फिर जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फ़ना होकर हकीकत फ़क्र की रमज़ो न्यास को पा गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है। फिर हसनैन करीम यानी हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को जब ये ख़जाना बेबहा अता हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन मुझसे हैं। फिर ये फ़क्र सीना बसीना आगे औलिया कराम को और इनसे हर उम्मती जो उनसे सच्चा इश्क रखता है रखती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अपने रब के दीदार का तलबगार है, उन तक पहुंचा और पहुंच रहा, पहुंचता रहेगा। जो इस हकीकी और सच्ची राह के मुसाफिर हैं, फ़क्र की राह के मुसाफिर हैं, जिन्होंने अपने आप को सपुर्द कर दिया, जिनको ये मालिक ने चुन लिया, बस वही फ़क्र का हकीकत की राह पा गए। यानी जो तालिब मौला है, सादिक़ मौला है, वो इस ख़जाने फ़क्र के वारिस है। और इन्हीं के लिए जो है राह फ़क्र के मोमिनीन के लिए, मोमिन और मोमना के लिए अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में फरमाया है कि जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया और जिनके लिए हम सूरह फातिहा में दुआ मांगते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा और इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नाम किया। फ़क्र दरअसल सिरात मुस्तकीम है, जो बंदे को रब से मिला देता है। इसलिए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करे इसे फ़क्र का जामा पहनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो फ़क्र को आज हम यहीं पे थोड़ा सा इसको करेंगे वाइंड अप, तो ताकि अगले हम प्रोग्राम में इसको मज़ीद फ़क्र को खोलेंगे कि फ़क्र जो है वो क्या है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की नज़र फ़क्र क्या है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की नज़र में फ़क्र क्या है। फ़क्र को हम मज़ीद सोच समझने की, पढ़ने की और खोलेंगे ताकि हम इसका हकीकी मतलब समझ सकें और इसको अपने आप पर इम्प्लीमेंट करके अमली तौर पर अपना सकें और अपनी ज़िंदगी को खुदा और रसूल की मुकम्मल अताअत में ढाल सकें और उस अज़ीम मकसद को हासिल कर सकें जिसके लिए रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने हमें तख्लीक किया। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। हक़ अल्लाह, बिस्मिल्लाह।